اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی۔ صدر محترم، معزز و مکرم حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، امن و امان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی معاشرہ پرامن ہوتا ہے تو اس میں بسنے والے لوگ اطمینان بخش زندگی بسر کرتے ہیں، مگر آج ملت جس انداز سے ٹوٹ رہی ہے، بکھر رہی ہے، اور اگر مجھے کہنے دیں تو جس طرح سے دن بدن زبوحالی کا شکار ہے، یہ سب پر کسی نہ کسی طرح آیا ہے۔ غرض یہ کہ آج امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں، چین و سکون سب کا چھن گیا۔ محترم سامعین، اگر ہمیں چین و سکون چاہیے، پیار و محبت چاہیے، امن و امان چاہیے، تو اس کے لیے پرامن بقائے باہم کی ضرورت ہے، تعایش سلمی کی ضرورت ہے، جو کہ صرف اور صرف مذہبی اسلام ہی دے سکتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، اسلام سے قبل دنیا کی حالت بد سے بدتر تھی، امن و امان کا تصور ہی نہیں تھا، ظلم و جور کا دورہ تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صدیوں تک جنگیں ہوتی تھیں، کبھی رنگ و نسل کے نام پر، تو کبھی زبان و تہذیب کے عنوان پر، تو کہیں پانی پینے پلانے پر جھگڑا، تو کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا، تو کہیں وطنیت اور قومیت کی آڑ میں انسانیت کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹا گیا کہ انسانیت امن کی متلاشی ہو گئی، اور انسانیت چیخ چیخ کرے فریاد کرنے لگی کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین رازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ سامعین محترم، ایسے حالات میں رحمت الہی کو جوش آیا تو انسانوں کو جبر سے نجات دلانے، ان کے زخموں پر برہم رکھنے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کا فیصلہ کیا، اور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور پھر میرے نبی نے آتے ہی لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی کہہ کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جہاں عدل و انصاف کا بول بالا تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھتے تھے، اور آپ کے اس مثالی معاشرے نے رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دیا تھا کہ اے دنیا والوں، اگر امن و امان کے حسین منزل کو پانا ہے تو عدل و انصاف کے شاہراہ سے گزرنا ہوگا۔ اگر امن و امان چاہیے تو آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر امن و امان چاہیے، اگر پرامن بقائے باہم چاہیے، تو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ درس، یہ سبق ہمیں مذہبی اسلام دیتا ہے۔ مگر دور حاضر میں کچھ شرپسند عناصر موجود ہیں جو اسلام کو دہشت گردی کے نام سے جوڑتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان دشمنان اسلام سے کہ اسلام کو دہشت گردی کے سے جوڑنے والوں، وہ مذہب کیوں کر دہشت گرد ہو سکتا ہے جس کا فرمان ہو لا اکراہ فی الدین، جس کا فرمان ہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کا فرمان ہو واللہ لا يحب الفساد۔ وہ مذہب کیسے دہشت گردی کا پیغام دے سکتا ہے؟ اے اسلام سے امن کا سوال کرنے والوں، اگر اب بھی دل کو ٹھنڈک نہ ملی ہو تو اٹھاؤ ہجرت کا 8واں سال۔ وہ لوگ جنہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، وہ لوگ جن کی بیٹی کے دونوں ہاتھوں کو اونٹ سے باندھ کر مخالف سمت میں دوڑا کر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، وہ حبشی غلام جس کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، آج وہ لوگ اپنے محسن کے ساتھ بحیثیت فاتح کھڑے ہیں، اور طائف میں لہو لہان ہونے والا آمنہ کا وہ لاڈلا آج اپنے سر پر فتح کا تاج سجائے ان کفار کے سامنے آنکھوں میں انتقام کے بجائے دل میں رحم، شفقت اور درگزر کرنے کا جذبہ لیے کھڑے ہیں۔ وہی کفار، ہاں وہی کفار جنہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دی، جنہوں نے اسلام اور اہل اسلام کو ہر وقت تکلیفیں پہنچائی، آج وہ یقین کر چکے تھے کہ اب کوئی راہ فرار نہیں، اب مکہ کی گلیوں میں بہے گا تو ہمارا خون بہے گا، مگر اسلام کا قائد اعلان فرماتا ہے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ میرے نبی نے انہیں معاف کر دیا، کیوں؟
کیونکہ میرا اسلام امن چاہتا ہے، کیونکہ میرا اسلام پرامن بقائے باہم کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ میرا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، کیونکہ میرا اسلام تعایش سلمی چاہتا ہے، کیونکہ میرا اسلام کبھی تشدد اور دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ میرا اسلام کبھی توڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ میرا اسلام جب بھی حکم دیتا ہے تو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اتحاد کا حکم دیتا ہے، امن و امان کا حکم دیتا ہے۔ لہذا ایسے ماحول میں جبکہ دنیا امن کو ترس رہی ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم امن کو قائم و دائم رکھیں، اور اخیر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں امن و امان کے ساتھ رہنے اور دنیا میں امن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔